فرشتوں کو کس شخص سے خوشبو آتی ہے؟ مبارکہ میں ہے کہ جو شخص دل سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، فرشتوں کو پتہ نہیں چلتا، بس ان کو اس شخص سے خوشبو آتی ہے، تو فرشتے ان کے نامہ اعمال میں لکھیں گے کہ اس شخص سے خوشبو آتی ہے۔ جب قیامت کے دن نامہ اعمال کھلے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھیں گے، تم نے بندے میں کیا دیکھا کہ خوشبو آ رہی ہے؟ تو فرشتے کہیں گے، یا اللہ، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا تھا، بس بندے کے جسم سے خوشبو آتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندے کے جسم سے خوشبو آ رہی ہوتی تھی تو وہ بندہ دل میں مجھے یاد کر رہا ہوتا تھا اور دل سے میرا ذکر کر رہا ہوتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس ذکر کا اجر خود عطا فرمائیں گے۔ سوچیں، جب اس ذکر سے فرشتوں کو خوشبو آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ کتنا پسند آتا ہوگا جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہوگا۔ اس لیے یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کا ذکر کرو، بلکہ یہ کہا گیا کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اسی طرح استغفر اللہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جتنا ذکر کریں گے اتنا ہی نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی اور گناہ معاف ہوتے جائیں گے۔ اور دوسرا ذکر ہے قلبی ذکر، یعنی کہ دل سے اللہ کو یاد کرنا۔ یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ انسان زبان سے تو کچھ نہیں کہتا، لیکن دل سے اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اگر سچ پوچھے نا تو یاد کا مقام اصل میں دل ہی ہے۔ جب کوئی شخص زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ وہ شخص کچھ نہ کچھ پڑھ رہا ہے، لیکن اگر کوئی شخص دل سے اللہ کو یاد کر رہا ہو تو کسی کو کیا پتا کہ وہ شخص اللہ کو یاد کر رہا ہے کہ نہیں۔ یعنی کہ تو اندر سے تو اللہ کو یاد کرتا ہو، دل سے تو اللہ سے آشنا ہو، لیکن باہر سے تو بیگانہ ہو۔ یہ طریقہ بہت بہتر ہے، لیکن دنیا میں بہت کم ہے کہ انسان اندر سے تو اللہ سے جڑا ہوا ہو اور باہر سے بالکل بیگانہ ہو۔ یہ طریقہ بہت بہتر ہے، لیکن دنیا میں بہت کم ہے کہ انسان اندر سے تو اللہ سے جڑا ہوا ہو اور باہر سے بالکل ایسا ہو کہ جیسے ایک عام آدمی۔ یہ طریقہ بہت بے نیاز ہے، لیکن اللہ کو بہت پسند ہے۔